اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن میں مجاز ہے کہ نہیں اس پر بات کریں گے اور قرآن کے اعجاز پر بات کریں گے۔ قرآن میں مجاز ہے کہ نہیں، تین قول ہے اس میں۔ قول نمبر 1، قرآن میں بھی مجاز ہے اور عربی لغت میں بھی مجاز ہے۔ مجاز ایک نوع ہے کلام عربی کے انواع میں سے۔ کلام عربی کے سارے انواع قرآن پاک میں موجود ہے، مجاز بھی موجود ہے۔ قول نمبر 2، قرآن میں مجاز نہیں ہے، عربی میں ہے۔ مجاز کو ضرورت تب ہوتی ہے جب حقیقت متاثر ہو اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت ثابت ہے۔ قول نمبر 3، شیخ الاسلام ابن تیمیہ 20ویں جلد فتاوی میں بہت سے تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ مجاز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں اور نہ لغت عربی میں۔ یہ عام لغت والوں کا مذہب ہے، عام نحویوں کے ہاں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے نقل نہیں ہے۔ بعد کے زمانے میں یہ مجاز کا قاعدہ اختراع ہوا، بنا گیا، ایجاد ہوا۔ اس کے پیدا ہونے کا اصل وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ عربی زبان وضع ہوئی ہے تو پھر مجاز کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر فطرتاً کوئی زبان پیدا ہو چکی ہو چونکہ زبان کسی نے وضع نہ کی ہے تو مجاز بھی نہیں ہے۔ مجاز کی وجہ سے تصوف میں بگاڑ پیدا ہو چکی ہے۔ ائمہ اربعہ سے مجاز کا ذکر نہیں ہے، صحابہ نے بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ قرآن مجید میں سارے حقائق ہے۔ قرآن موجز کتاب ہے، اعجاز والی کتاب ہے۔ کوئی ایسا کتاب نہیں لا سکتا، بندے کا شان نہیں ہے۔ معجزہ کہتے بھی خارق العادات کو ہے، جس کے کرنے سے انسان عاجز ہو۔ قرآن مجید کے سارے آیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر یہ تمام انس و جن اکٹھے ہو جائے تو ایسے کلام نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید سارا معجزہ ہے، جو عربی جانتا ہو اسے اس کے کمالات کا پتہ ہوتا ہے۔ اسلوب البدیع، یہ نئے طرز ہے قرآن مجید میں، ایسے طرز میں عبارت ہے کہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عرب کو اس طرز کی سمجھ نہ تھی، ان کے پاس زیادہ تر اشعار تھے یا ان کے پاس کلام منصور ہوتا تھا۔ قرآن پاک نہ تو اشعار کی طرح ہے اور نہ کلام منصور کی طرح۔ اور الاخبار بالقصص والاحکام، قرآن مجید خبر دیتا ہے اخبار، قصص کی، احکام کی، ملل سابقہ کی، جو گزرے ہوئے جو ملتیں ہیں۔ یہ کتاب مصدق ہے پہلی کتابوں کا، جیسے اس میں واقعات تھے بعینہ، اس قرآن میں بھی ویسے ہی ہے۔ یہ بغیر تعلیم کے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ہو بہو انجیل کی بات ہے، تورات کی بات ہے اس کے اندر۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ مستقبل کے بارے میں اخبار، اللہ تعالیٰ نے آنے والے احوال کی خبر دی ہے، اس میں آنے والے دور میں یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ سیقول السفہاء، بے وقوف ایسا کہیں گے۔ بلاغت کا سب سے اونچا درجہ، اسلوب کو معانی، الفاظ کو ایسے معانی پہناتے ہیں۔ ایک سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نرم ذکر فرماتا ہے تو اس میں نرم الفاظ لاتے ہیں، اور بعض سورہ میں سخت الفاظ لاتے ہیں، سورہ کے مناسب الفاظ لاتے ہیں۔ یہ بہت گہرا پن ہے قرآن پاک کا۔ تفسیر ظلال القرآن میں اس طرف بہت اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سورہ میں نرمی ہے، اس میں سختی ہے۔ ہر کلمہ اپنی جگہ استعمال کرنا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، جو عالم ہو وہ یہ کر سکتا ہے۔ جو وعدہ کیا گیا ہو وہ وعدہ پورا کیا گیا اس کلام میں۔ قرآن پاک میں تمام علوم ہیں، حلال، حرام، سیاست، آداب، عقائد۔ یہ دوسری کتاب میں نہیں ہے، لاکھوں تفاسیر لکھے گئے ہیں، ابھی تک قرآن پاک کے علوم ختم نہیں ہو رہے۔ وہ حکمت ہے جو انتہا کو پہنچنے والے ہیں۔ اتنی حکمت، اتنی اسرار انسان کی بس کی بات نہیں کہ اس کے کلام میں پائے جائے، انسان کی بس سے باہر ہے۔ مناسبت سے ہر بات میں اختلاف واقع نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ ایک بات کی گئی ہے اور دوسری جگہ دوسری بات۔ الفاظ تبدیل کرنے کے باوجود مطلب کو نہیں بدلا جا سکتا۔ عجیب کتاب ہے، ایک لذت ہے اس کتاب میں الفاظ کو تلاوت کرنے میں اور اس کو سننے میں۔ ایک حدیث میں ہے، قرآن پاک کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، عجیب عجیب مسئلے نکلتے رہتے ہیں، بار بار تکرار سے دل نہیں بھرتا، جتنا پڑھو گے اتنا مزہ دے گا۔ قرآن مجید کا پورا اعجاز معلوم کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین نے بھی مان لیا تھا۔ ولید جو سب سے بڑا مخالف تھا قرآن پاک کا، اس کا بھی کہنا تھا کہ اس میں لذت ہے اور ایک چمک ہے۔
الفاظ کا میوہ ہے اور معنی کا میوہ اس کے اندر بڑا ہے، الفاظ میں بھی پیدا ہے اور معنی میں بھی۔ کبھی کبھی بڑے الفاظ بولے جاتے ہیں مگر اس کے اندر معنی نہیں پایا جاتا، بعض کی کتب میں معنی ہوتے ہیں مگر اس میں الفاظ نہیں ہوتے۔ قرآن پاک ہر لحاظ سے معجز کتاب ہے، جو انسان کا کلام بالکل نہیں، انسان کی بس کی بات ہی نہیں، انسان کے بس سے باہر ہے۔ آج اس پر بات ہوئی کہ قرآن مجاز ہے کہ نہیں، قرآن پاک معجزہ ہے۔ آئے اس دعا پر آج کی اس سبق کو ختم کرتے ہیں۔ یا رب کریم، ہمیں حافظ قرآن بنا، قاری بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، داعی قرآن بنا۔ یا اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ یا کریم اللہ، جو بھی ادبیہ ہوئی ہے معاف فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔